محبت ایک مقدس اور پاکیزہ ترین جذبے کا نام ہے جو ساری کائنات کی خوبصورتیوں، رعنائیوں، دلکشیوں اور دل فریبیوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ محبت کائنات کا دل ہے۔ محبت کے بغیر اس کائنات کا وجود ایک بے وقت تنکے کی مانند ہے کہ جس کو ہوائیں جہاں چاہیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ یہ مسکراتے لب، قہقہے لگاتے دل، مسرتوں کی جگمگاہٹ لیے چہرے، یہ محبت کے دم سے ہیں۔ اپنوں سے دوری کا دکھ، کسی کی تکلیف پر تڑپنے والا دل، کسی کے رنج پہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو، اور کسی کی تکلیف میں بے قرار وجود، یہ محبت کے دم سے ہے۔ محبت اس کائنات کا دل ہے۔ ہر وہ انسان کہ جس کے پہلو میں دل ہے، پتھر کی سل نہیں ہے، اس کی سرشت میں، طبیعت و مزاج میں، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر انسان ہے تو یہ الگ بات ہے کہ اس کی محبت کا زاویہ کیا ہے، انداز کیا ہے اور نقطہ نظر کیا ہے، یا زاویہ نظر کیا ہے۔ بہرحال اگر انسان ہے، اس کے پہلو میں دل دھڑکتا ہے تو اس میں محبت کا جذبہ ضرور پایا جاتا ہے۔ میں تو جبوڑی کے پہاڑوں کے دامن سے اٹھ کر آیا ہوں۔ آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کا مطالعہ وسیع ہے، مشاہدہ بڑا گہرا ہے، آپ دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو محبت کرنے کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ صحراؤں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ ہواؤں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ مختلف در و دیوار سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ شجر و حجر سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ بلند و بالا پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ ہریالی سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ جھیلوں اور آبشاروں اور خوبصورت کناروں اور دریاؤں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے بھی دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے جو لوگ پرندوں اور جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اشراط الارض سے محبت کرتے ہیں، کتوں اور بلیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یعنی محبت ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سرشت میں شامل ہے، ان کی طبیعت میں شامل ہے، ان کے مزاج میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات عالم میں مبعوث فرما کر انسان کا زاویہ محبت بدلا، نقطہ نظر بدلا، ایک راستہ بدلا۔ کہنے والا اسی کو کہتا ہے کہ سلام اس پر جو ظلمت میں مثال آفتاب آیا، سلام اس پر روح کونین پر جس سے شباب آیا، سلام اس پر نفس سے جس کے بعد خوشگوار آئی، سلام اس پر کہ جس کے مسکرانے سے بہار آئی، سلام اس پر کہ جس کی ہر نظر فیضان ہوتی تھی، سلام اس پر کہ جس کی ہر ادا قرآن ہوتی تھی، سلام اس پر کہ تھی ہے جو دولت جس کے چشم اطہر میں، سلام اس پر کہ تاج قیصری تھا جس کی ٹھوکر میں، سلام اس پر بشر کا بول بالا کر دیا جس نے، سلام اس پر کہ آدمی کو اللہ والا کر دیا جس نے، سلام اس پر ہر برائی کو دیا دیش نکالا جس نے، سلام اس پر آدمیت کو نئے طرز پہ ڈالا جس نے، سلام اس پر ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، سلام اس پر آدمیت کو جس نے نئے طرز پہ ڈالا جس نے، سلام اس پر جسے احمد مختار کہتے ہیں، اہل نظر جسے اللہ کا شاہکار کہتے ہیں، سلام اس پر جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، سلام اس پر جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، وہ آیا تو یکا یک انسانوں کو جینے کا قرار آیا، سلام اس پر جسے احمد مختار کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جسے لوگ اللہ کا شاہکار کہتے ہیں۔ حضور نے آ کر انسان کا زاویہ بدلا کہ محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ محبت کا مرکز کون ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، پھر انشاءاللہ آپ بولیں گے۔
ذرا میں ٹریک پہ آ جاؤں، محبت کا مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ذرے سے لے کر آفتاب تک، قطرے سے لے کر دریا تک، یہ رات کی گونج، بادل کی گرج، ہوا کا فراٹا، فضا کا سناٹا، صبح کا اجالا، چاندنی کا جھالا، ریشم کی جلملاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، گلاب کی مہک، سبزے کی لیک، آبشاروں کا بھاؤ، شاخوں کا جھکاؤ، نیند کا نور، ذہن کا سرور، قلب کا گداز، آئینہ روح کی تاب، آبشار محبت کا ترنم، قلزم عشق کی موج، منزل سعادت کا چراغ، کتاب زیست کا عنوان، حیات عشق کی گرمی، سینہ کائنات کا راز، دیدہ نمناک کا موتی، خاک حجاز کی مہک، زمین کی وسعت، آسمان کی بلندی، ستاروں کی جگمگاہٹ، چاند کی چاندنی، سورج کی کرنیں، صبح کا اجالا، شام کا اندھیرا، یہ کائنات کا بدلتا ہوا نظام۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک، سراغ کی پستیوں سے لے کر ثریا کی بلندیوں تک، کائنات عالم کا ایک ایک نقشہ، ایک ایک انداز، ایک ایک زاویہ، ایک ایک پہلو میرے رب کی محبت پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی کو اقبال کہتا ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ کٹاہیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضایں، یہ کو، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، آئینہ ہے ایام میں اپنی ادا دیکھ۔ اور قرآن مجید محبت کے زاویے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت اسلوب میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گلشن میں پھروں کہ سینہ صحرا دیکھوں، دامن دشت کو ہو دریا دیکھوں، ہر جہاں ہے تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، میں حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کائنات عالم کے اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک ربائی پڑھتے ہیں کہ جب تک کہ غیر حق کی یوں ہی بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی میری کوئی زندگی ہے دوست، ذروں سے تاب مہر، ستاروں سے تا چمن، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست۔ وہی عربی کا شعر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اردو میں اس کا معنی، مطلب اور مفہوم کے قریب لے کے آئے ہیں۔ امیر شریعت کی ذروں سے تاب مہر، ستاروں سے تا چمن، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست۔ امیر شریعت کہتے ہیں یہ بہار کے موسم ہے، یہ خزاں کا بدلتا ہوا رنگ ہے، یہ کائنات کا تغیر اور تبدل، نشیب و فراز، بلندی و پستی، عروج و زوال، تخت و تختے دار، ساری کائنات میں اگر کوئی ذات متصرف نظر آتی ہے تو میرے رب کی نظر آتی ہے۔ ذروں سے تاب مہر، ستاروں سے تا چمن، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست۔ پھر قرآن مجید نے ایک جملہ اور کہا، ایک تو یہ نا کہ الم نجعل لہ عینین، یہ سوالیہ انداز ہے کہ کیا ہم نے آپ کو دو آنکھیں نہیں دے دی، ولسان وشفتین، ہم نے آپ کو ہونٹ اور زبان نہیں دے دی، وہدیناہ النجدین، اور دو راستے بتلا دیے، ان پر چلنے کے نتائج اور ثمرات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا۔ عرب کا ماحول ہے، اوپر آسمان ہے، صحرا ہیں، دائیں بائیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور جانور مال و مویشی رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے ذہن کی سطح کے قریب آ کر اپنی قدرت سے ارشاد فرماتے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، یعنی یہ نظائر کائنات ہیں۔ پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، آسمان بہت بلند ہے اور زمین تیرے قدموں کے نیچے ہے، پہاڑ دائیں بائیں ہیں، یہ جانور آپ کے سامنے کبھی قریب ہیں
کبھی دور ہیں لیکن وفی انفسکم افلا تبصرون، تیرا جسم تو تیرے قریب ہے، آپ آنکھ چیر کے دیکھیں، ان کے پیچھے کوئی پردہ نہیں جو کائنات کے رنگوں کو انہی رنگوں میں آپ کو دکھا رہا ہے۔ آپ ہونٹ چیر کر دیکھیں، ان کے پیچھے الفاظ کو، جملوں کو قالب میں ڈالنے والی کوئی مشینری موجود نہیں ہے۔ آپ رات کو سو جاتے ہیں لیکن دل کسی کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے، معدہ غذا ہضم کر رہا ہے، جگر خون بنا رہا ہے، پھپھڑے ہوا اندر کھینچتے بھی ہیں، باہر پھینکتے بھی ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ساری کائنات سے بے پرواہ ہو کر آپ محو آرام ہیں لیکن آپ کی رگوں میں خون تازہ تازہ دوڑ رہا ہے، دل کسی کی یاد میں بے قرار ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ آنکھوں میں موجود اور چشم حیراں، وہ آنکھوں میں موجود اور چشم حیراں ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے۔ امیر شریعت کہتے ہیں زمین بہت بلند ہے، آسمان بہت بلند ہے، سورج چاند ستارے یہ بہت بلند ہیں، کائنات کا حسن اور نظارے یہ بہت زیادہ بلند ہیں، انسان کا وجود خود اس کے وجود کا آئینہ دار ہے۔ امیر شریعت کہتے ہیں جو میرے رب کو جان پانا چاہتا ہے اس کی محبتیں، شفقتیں اور عنایتوں سے دامن قلب و نظر کو گلہائے رنگا رنگ سے بھرنا چاہتا ہے۔ آسمان پہ جانے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، آبشاروں، جھیلوں، کناروں، دروں، دیوار، آپ کو کائنات میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو خود اپنے آپ تک رسائی حاصل کر پروردگار کو پالے گا۔ وہ آنکھوں میں موجود اور چشم حیراں ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا۔ یہ شاعری کا ذوق ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملے اس لیے میں نے ابتدا میں کہہ دیے کہ مرکز محبت کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل، کیا فرمایا؟ قل۔ پنجابی کے کسی خطیب نے اور ادیب نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا، مجھے پسند آیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہہ دیں تو لطف آ جائے گا۔ قل او میرا سونا جیا پھل۔ سبحان اللہ، پنجابی تو پنجابی ہے نا جی۔ قل او میرا سونا جیا پھل، پروردگار خود بھی تو کہہ سکتے ہیں لیکن حضور سے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مرکز محبت تو میری ذات ہے لیکن جو تیرے دروازے سے ہو کر آئے گا، تیرے نقش قدم سے ہو کر آئے گا، محبت خدا کو بھی پالے گا، محبت مصطفیٰ کو بھی پالے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ مرکز محبت اللہ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی محبت کو دل میں بسا کر، جسم و جاں میں بسا کر سرائیت کر کے لے کر آؤ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید میں آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا میں آستے آستے بول رہا ہوں، جزاک اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں نے آیت پڑھی، فرعون کے دربار کے سامنے آپ کا صندوق آ کے لگا، جلادوں نے صندوق اٹھایا کہ کوئی خزینہ ہاتھ آ گیا ہے، جب محل میں لا کے کھولا تو صندوق کے اندر سے خزینہ نہیں، ایک خوبصورت بچہ مل جاتا ہے ان کو۔ حضرت آسیہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کو بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، میرے کلیم، میرے سونے پیغمبر، آپ کی وجہ سے فرعون نے اور اس کے جلادوں نے 70,000 کم و پیش بچے ذبح کر دیے، ماؤں کی گود اجاڑی اور گھروں کے دامن اجاڑے، صحت سین اجاڑے، گلستان و چمستان اجاڑے۔ وجہ آپ تھے، سبب آپ تھے، خوف آپ کا تھا، ہیبت آپ کی تھی،
روب آپ کا تھا، دبدبا آپ کا تھا، تنتنا آپ کا تھا، 70,000 بچے مارے گئے، لیکن جب آپ کی باری آئی وہی فرعون کا محل ہے، وہی جلاد ہے، وہی چوکیدار ہے، وہی پہرے دار ہے، لیکن آپ پر محبت چھڑکے جا رہے ہیں، محبت کی جا رہی ہے، پیار کیا جا رہا ہے، حفاظت کی جا رہی ہے، تدبیر کی جا رہی ہے، نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس میں فرعون کا تو کوئی احسان نہیں ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون اور اس کے جلاد اس لیے دست درازی نہیں کر سکے کہ میرے کلیم میں نے تجھ پر اپنی محبت کی چادر ڈال دی تھی، اپنی محبت کی چادر ڈال دی تھی۔ امیر شریعت کہتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی میں حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میں نے آپ پر اپنی محبت کی چادر ڈال دی، لیکن پورے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ مجھے جملے نہیں ملے کہ جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ آئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب وہاں میں نے چادر ڈالی موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ یہاں تیرے لیے تو نہیں کہا، ان کے لیے کہا جو تیرے نقش قدم پہ چلیں گے میں ان پر بھی اپنی محبت کی چادر ڈال دوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہاں پیغمبر کے لیے کہا اور یہاں پیغمبر کے امت کے لیے کہا، وہاں چادر پیغمبر پہ آئی اور یہاں پیغمبر کے صدقے سے چادر پیغمبر کی امت پہ آ گئی ہے۔ اور امت میں سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ۔ تو یہ چادر سب سے پہلے کس پہ آئی؟ صحابہ پہ آئی۔ ایک اور جملہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، محبت بڑی عجیب چیز ہے، محبت سے انسان کو بات سمجھ بھی آتی ہے، محبت سے انسان کو نقطہ بھی سمجھ آتا ہے، محبت سے انسان منزل پا بھی لیتا ہے، اور محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کبھی سر کٹا دیتا ہے کبھی سر جھکا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نظر کی جھلانیاں نہ پوچھ، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب ہو جائے۔ کہ محبت ہی وہ جذبہ ہے جو تڑپاتا ہے انسان کو، مسلسل چھیڑتا رہتا ہے جو تار رگے جاں کو۔ محبت ہی درس اولی ہے ہر پیغمبر کا، محبت ہی سے نور معرفت ملتا ہے انسان کو۔ محبت سے ذرا آگے مودت ہے پھر عقیدت ہے، جلا ملتی ہے جس سے آدمی کے دین و ایمان کو۔ اور محبت کے بجائے بغض پہنا ہو اگر دل میں، کیا وہ خاک دیکھے گا کسی کے روح تاباں کو۔ لہٰذا چھیڑ اے دل پھر سے محبت کا کوئی نغمہ جو منور کر دے اس محفل تاریخ کو ویراں کو۔ کہا دل نے چلو آغاز کرتے ہیں مدینہ سے، جہاں کے رہنے والوں نے سنوارا ہے بزم امکان کو۔ محبت ایسی چیز ہے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فرعون کے دربار میں لایا گیا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو سیدہ آسیہ آپ کو دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ کے جمعے کا اجتماع لوگ آتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، آپ کے جملے زبان سے نکلتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، طلباء تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ نقطہ سمجھیے گا، پہلی نظر ہے، پہلی ملاقات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر دیکھنے والے کا نقطہ نظر اپنا ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں، آپ میں سے سوچنے والے مختلف زاویے سے سوچیں گے، تولنے والے الفاظ کو مختلف زاویے سے تولیں گے، اپنا اپنا ترازو، اپنا اپنا پیمانہ، اپنا اپنا زاویہ، اپنا اپنا نقطہ نظر۔ دیکھ رہا ہے فرعون کا پورا محل، چوکیدار بھی دیکھ رہے ہیں، جلاد بھی دیکھ رہے ہیں، فرعون بھی دیکھ رہا ہے، حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی ہیں،
لیکن زاویہ نظر اپنا اپنا ہے، نقطہ نظر اپنا اپنا ہے، اور جس کا جو باطن میں ہوتا ہے وہ لبوں پہ آ جاتا ہے۔ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، آپ کے حسن کو، زہبائی کو، رانائی کو، دل ربائی کو، شیفتگی کو، فریفتگی کو، حسن و جمال کو، خوبیوں اور کمالات کو دیکھتی ہیں، اور دیکھ کر کہتی ہیں اسے مارنا نہیں، قتل کے گھاٹ پہ نہیں اتار دینا، وَقُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اس کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا ہے، اس کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ محبت کے جملے تھے۔ یہ کس کے جملے تھے؟ یہ محبت کے جملے ہیں۔ پہلے نظر محبت کی، اب جملے محبت کے۔ پروردگار کو اتنے پسند آگے، رب العالمین نے محبت کی نظر دیکھنے سے، محبت کے جملے بولنے کی وجہ سے حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایمان کے نتیجے میں امتحان آیا، استقامت کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا، اور جنت میں پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کی بیوی بنا دیا۔ تفصیلات کا موقع نہیں، محبت کی نظر کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ محبت کی نظر کی وجہ سے، محبت کے جملوں کی وجہ سے۔ یہ تو پیغمبر کی محبت ہے۔ جو دین کی خدمت کرے اس کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا، محبت کے جملے کہہ دینا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور مفسر، مناظر، متکلم، خطیب، لبیب، ادیب، دانشور، ان کی سوانح حیات میں ہے کہ یہاں سے وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے دارالعلوم دیوبند یا غالباً ڈابیل میں۔ مدرسہ میں ان کو داخلہ تو ملا لیکن مشروط کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، درس حدیث میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، رہائش آپ کو ملے گی، لیکن ہمارے ہاں جو نظام الاوقات کی ترتیب ہے اس نظم کے مطابق طلباء کی لسٹ پوری ہے کہ جن کو لنگر سے کھانا ملتا ہے آپ کھانے کا انتظام اپنا کریں، باقی آپ تفسیر میں بیٹھیں، حدیث کی کلاس میں بیٹھیں، فلسفہ اور منطق کی کلاس میں بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں جاگیردار کا بیٹا تھا، خان اور نواب کا بیٹا تھا، ہمارے دسترخوان پر کئی لوگ کھاتے تھے، لیکن وہ ہندوستان، دیوبند اور ڈابیل، وہاں تو میں اجنبی، مسافر، پردیسی، میں کسی کو نہیں جانتا، کوئی مجھے نہیں جانتا۔ نماز عصر کے بعد باقی طلباء کرام سیر و تفریح کے لیے نکلے، میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں آتی ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگی کہ بیٹا تیری صورت سے، تیرے سیرت سے، تیرے چہرے کے خد و خال سے، نقش و نگار سے، تیرے اس انداز سے، تیرے لباس سے معلوم ہوتا ہے اچھے کھانے پینے والے گھرانے سے تو تعلق رکھتا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ کہتے میں نے اپنے بتایا کہ پاکستان، اس وقت بر صغیر ایک تھا، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ بوڑھی اماں کہتی ہے تیرے چہرے پر افسردگی ہے، پریشانی کے اثار ہیں، غم زدہ نظر آتا ہے، چہرہ بجھا ہوا ہے، آنکھیں مرجھائی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ ماں باپ کی یاد ستا رہی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ستا رہی ہے۔ مولانا دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اماں جان میں دین کا سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، گھر سے بھی مجھے درس یہی دیا گیا ہے کہ محنت تو کرنی پڑے گی کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں لے، اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش ملا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، خبے خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پہ بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر، یہاں تو پہلے پسنا پڑے گا، پھر عروج ہے، پھر بلندی ہے، پھر پرواز ہے، پھر زیبائی ہے، حسن و جمال ہے۔ اماں کہنے لگی پھر کیا بات ہے، کس
وجہ سے پریشان ہو۔ مولانا دوست محمد کہتے ہیں کہ میں نے اس اماں سے کہا کہ مدرسے میں داخلہ تو مل گیا ہے، رہائش تو مجھے مل گئی ہے، لیکن مدرسے والوں نے کہا ہے کھانے کا انتظام نہیں، میرا قریب رشتہ دار کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، وطن میرا بہت دور ہے، انتظام نہیں ہے، پتہ نہیں میں اپنے تعلیم کے اس سفر کو جاری رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، وسائل نہیں ہیں، جیب اجازت نہیں دیتی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں، محنت اور مزدوری کرتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں دوپہر کو ملتی ہیں، 2 روٹیاں مجھے شام کو ملتی ہیں، یہاں مدرسے میں رہ تعلیم حاصل کر، میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، میں تیری خدمت کروں گی، 1 روٹی دوپہر کو میری طرف سے ملے گی، 1 شام کو میری طرف سے ملے گی۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، میں بہت خوش ہوں۔ آخر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ یہ محبت کا نتیجہ ہے، دین کے ساتھ محبت ہے تو دین کے طالب علم کے ساتھ بھی محبت ہے، اپنا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، ضرورت کو دبایا جا رہا ہے، تقاضوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، دل و دماغ کہتے ہیں روٹیاں دوپہر کو 2 اپنی ضرورت ہے، اور محبت کہتی ہے 1 اپنی ہے، 1 رسول اللہ کی ہے، 1 اپنی ہے، 1 حضور کی ہے۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے تعلیم حاصل کی، جب تک مدرسے میں رہا وہ بوڑھی اماں روزانہ میری خدمت کرتی رہی، بارش ہے تو تب، سردی ہے تو تب، گرمی ہے تو تب، آفتاب کی تمازت ہے تو تب، اس نے میری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہتے میں نے تعلیم حاصل کی، واپس میں اپنے علاقے میں آ گیا، یہاں دین کا میں نے بڑا کام کیا، بڑے لوگ مناظر تیار کیے، مفسر تیار کیے، عالم اور خطیب تیار کیے، یہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، امیر عظیمت علامہ علی شیر حیدری، ان جیسے کئی لوگ، یہ ذرے حضرت مولانا دوست محمد قریشی کے ہاتھوں نے آفتاب بنائے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے۔ کہتے میں حرم جا پہنچا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، میرا جملہ سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ محبت سے۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ گیا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دی، درود و سلام پڑھا، میں نے دعا کی، واپس قریب آ کے میں انوارات اور تجلیات کے انتظار میں ایک جگہ لیٹا، ایک سائے میں، اور میں جب لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ لگی پروردگار عالم نے مجھے جنت کا نظارہ کرایا، میں نے جنت کے حسن و جمال کو دیکھا، حسین اور باغات دیکھے، نیرے اور کلیانے دیکھے، حسین و جمیل مناظر دیکھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ جنت کا ایک خوبصورت محل ہے، اور اس خوبصورت محل میں وہ بوڑھی اماں ٹہل رہی ہے، میں نے اس کو پہچان لیا، اور بوڑھی اماں سے میں نے کہا کہ اماں تو وہی نہیں جو مجھے دوپہر کو 1 روٹی کی دیا کرتی تھی، 1 شام کو دیا کرتی تھی، وہ ڈابیل کے مدرسے کی سیڑھیوں پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور تو وہی اماں ہے؟ کہنے لگی میں وہی ہوں۔ میں نے کہا یہ جنت کے محلات اور یہ شاہی تیرا پروٹوکول یہ کس وجہ سے ہے؟ کہنے لگی نبی کے دین کے طالب علم کے ساتھ خدمت اور محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ کتاب کا حوالہ دے دیا، جزاکم اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، بس مختصر کرتا ہوں، کہتے آپ کی محبت کی وجہ سے ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ مولانا اجمل خان صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء اسلام کے قائم مقام امیر، مفسر، محدث، کراچی کے ساحل سے لے کر دیار غیر اور دیوبند تک جنہوں نے اپنے بادہ صافی کے خم پہ خم لڑائے ہیں، شاذ ہی کسی میخار کو شکوہ ہو کہ نشہ اور سرور کے ان رعنائیوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ عربی میں تفسیر لکھی 28 جلدوں میں، لیکن بعد میں مرتب ہو کر ابھی قریب میں انشاءاللہ مرتب ہونے کے آخری مراحل میں ہے، 5 جلدوں میں عربی کی تفسیر آ رہی ہے۔ آپ کو ہری پر کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا، مولانا عبد الواجد ماجد شاہ صاحب نے، کہ اجمل خان لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پھولوں سے بری ہوئی اور نور سے بری ہوئی ہے، کہا کہ یہ آپ نے دین کا کام کیا، خطابت کی، کتابیں لکھی، حدیث پہ کتاب لکھی، تفسیر پہ لکھی، لیکن آخر کوئی وجہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ امتیاز عطا کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
اس کا پنہا راز کیا ہے؟ اجمل خان لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں، مشاہدے میں، یا پھر عالم رویا میں مولانا عبد الماجد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے دین کا کام کیا، سارا قبول کر لیا اللہ نے، سارا اللہ نے قبول کیا، لیکن یہ ہے جو میری قبر کے احوال آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ جناب نگر میں ختم نبوت کانفرنس ہے، میں تیاری کر کے جامعہ رحمانیہ قلعہ گجر سنگھ لاہور کی مکان کی سیڑھیوں سے مسجد کی طرف اتر رہا تھا، مجھے دل کا دورہ پڑا، میں جدھر کھڑا تھا کھڑے کا کھڑا رہ گیا، ہاتھ لرزنے لگے، جسم کانپنے لگا اور میرا دل پانی پانی ہو گیا، پاؤں میں قدم اٹھانے کی سکت نہ رہی، گویا کہ میں ایک لکڑی کی لکڑی بن کر رہ گیا۔ آخر دل پہ دورہ پڑے تو انسان کی کیا کیفیت ہو جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ مولانا اجمل خان کہتے ہیں یہ جو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، میرے جسم پر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے جب تھوڑا سا مجھے قرار آیا تو میں نے کہا واپس اپنے گھر پلٹوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اجمل خان تیرا دامن تو خالی ہے، نیکیوں سے، خوبیوں سے، کمالات سے تیرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پیچھے آپ دیکھتے ہو انور شاہ کشمیری ہیں، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے محبت میں آپ وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے چلتے ہیں اور بہاولپور کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے کھڑے ہو کر ختم نبوت پہ دلائل دیتے ہیں۔ وہ تیرے اکابر ہیں، ان کا نقش قدم ہے، ان کی محبت ہے، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کے کام ہیں، ان کی تحریک ہے، تو ان کا خوش چین ہے، ان کا نام لینے والا ہے، ان سے نسبت کو قائم رکھنے والا ہے، اور تجھے دل کا دورہ پڑا ہے، سفر ملتوی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی حضور کے نام کا، وہ بھی حضور کی محبت کا، حضور کی عزت کا، حضور کے ناموس کا۔ تیرا دل دڑکے نہ دڑکے اجمل خان، واپس گھر کو نہیں جانا، تیرا دل دڑکے یا نہ دڑکے آمنہ کے لال کا دل گنبد خضرا میں نہ تڑپے۔ اجمل خان کہتے ہیں یہ اس سیڑھیوں پر کھڑا ہو، یہ میرے احساسات ہیں کہ ایک تیرا دل ہے، ایک آمنہ کے لال کا دل ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، ایک تیرا دل ہے، ایک آمنہ کے لال کا دل ہے، تیرا دل دڑکے یا نہ دڑکے، لیکن وہ دل گنبد خضرا میں نہ تڑپے۔ ایک تیرا دل ہے، ایک وہ دل ہے، اور وہ دل تو وہ دل ہے جس پہ اللہ نے اپنے کلام مقدس کو اتارا ہے کہ یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ہیں شہداء ان کے، یہ شان نبوت کیا کہنا، جس دل پر ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ، اور جس سینے پہ قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا۔ اجمل خان ایک تیرا دل ہے، ایک حضور کا دل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تیرا دل ہے، ایک حضور کا دل ہے، تیرا دل دڑکے یا نہ دڑکے، لیکن ختم نبوت کانفرنس میں ضرور جانا ہے کہ تیری تقریر سن کر، خطابت سن کر، نظم سن کر، نثر سن کر کسی گمراہ کو ہدایت مل جائے اور کسی مومن کو استقامت مل جائے، تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ اجمل خان کہتے ہیں میری قبر کے یہ جو احوال دیکھ رہے ہو، عالم رویا میں، مکاشفہ اور مراقبہ میں، ذاتی کمال کوئی نہیں، حضور کی محبت کام آ گئی ہے، حضور کی محبت کام آ گئی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی